سمبھو اپنا انجینئر. یہ مسئلہ کسی شیعہ سنی کا نہیں، کیونکہ اسرائیل کو شیعہ سنی دیکھ کے نہیں اپنا اٹیک کیا اس نے. دنیا بقدر ایفرٹ ہے انجینئر صاحب، لیکن توکل بھی کوئی چیز ہے. تو آپ تو امام حسین علیہ السلام کو بھی یہی مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ یزید کے ساتھ ڈیل کر لیں، اور اسرائیل کو کوئی فرق نہیں پڑا ایران کے اٹیک سے. انجینئر تو بڑی شے نکلے. اور انجینئر نو ویکھ کے تو انج لگیا کہ جویں کوئی اسرائیل دا ٹاؤٹ ہے. حق کا ساتھ دیتے ہیں نا آپ، تو پھر اتنا تو بولیں. ہم جیسے لوگوں کو یہ بھی تو پتہ چلے گا پاکستانی میڈیا سب جھوٹ بول رہے ہیں ہمارے سے. کون ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا اس ٹائم پہ آپ نے یہ حرکت کر کیسے لی. یا پہ اور ہمارے نیشنل میڈیا پہ جتنی بھی نیوز آ رہی ہیں یہ سب فیک ہے. یہ آپ کو پاگل بنایا جا رہا ہے. صرف کتابی باتیں، دنیا بقدر ایفرٹ، دنیا بقدر ایفرٹ، دنیا بقدر ایفرٹ نہیں. تھوڑا سا اس بات پہ بھی غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی بھی مدد آتی ہے. لو سمبھو اپنا انجینئر. آپ کو بہت لوگ سنتے ہیں، بہت فالوئنگ ہے آپ کی. آپ کو جہاں کمزوریاں بتانی چاہیے ٹھیک ہے، وہ اچھی بات ہے، آپ نے بتایا کہ کمزوریاں سبھی کو معلوم ہے، بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایران پہ کب سے سینکشنز ہیں، ایران کا دفاع مضبوط نہیں ہے، یہ سبھی لوگوں کو معلوم ہے. لیکن جب آپ کو یہ سوچنا چاہیے، آپ جو یہ بار بار کہتے ہیں کہ ٹارزن نہیں بننا چاہیے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کرنی چاہیے، یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن آپ کا میرے حساب سے آپ کا یہ انالیسز یہاں پہ نہیں تھا بنتا. اگر ایران شروعات کرتا اور حملہ کرتا اسرائیل پہ، اور جوابی کارروائی پھر وہاں سے ہوتی اور یہ جنگ اس طرح چلتی، تب آپ کی بات سمجھ آتی تھی کہ ایران ٹارزن بنا جی. لیکن ایران پہ تو جنگ مسلط کی گئی ہے. آپ کو یہ کیوں نہیں سمجھ آتی انجینئر صاحب؟ آپ تو بڑا شعور رکھنے والے، بڑے پڑھے لکھے، فرسٹ ہینڈ نالج رکھنے والے انسان ہیں. آپ کو یہ کیوں نہیں سمجھ آئی کہ ان پہ جنگ مسلط کی گئی ہے؟ تو وہ کیا کریں؟ ریئیکٹ بھی نہ کریں، جوابی کارروائی بھی نہ کریں. بڑی حیرت ہے مجھے آپ کی سوچ پہ. تو اب میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ کو ان کو ٹارزن نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے خود سے کچھ نہیں کیا. ان پہ جنگ مسلط کی گئی تو جوابی کارروائی تو انہوں نے کرنی تھی. جتنا ان کا نقصان ہوا، جتنا ان کا جانی نقصان ہوا ایران کا، تو پھر جو دلیر قومیں ہوتی ہیں وہ پھر ان سے جو بھی کچھ ہو سکتے ہیں. اس پہ میں بہت سی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن میں فی الحال نہیں دے رہا، میں مختصر کرنا چاہ رہا ہوں اپنی بات کو. تو پھر جو بھی ان سے کیا جا سکتا تھا انہوں نے کیا. چاہے ان کے پاس پرانے میزائل تھے، چاہے وہ ان کے پاس ایئر اٹیک نہیں ہے، لیکن جو کچھ بھی وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا. اور اسرائیل کا جو حال ہوا ہے حیفا میں اور تل ابیب میں، سوشل میڈیا پہ، ہمارے نیشنل میڈیا پہ، RY پہ، اور باقی دنیا نیوز جتنے بھی باقی تمام ہمارے چینلز ہیں سبھی پہ ویڈیوز آ رہی ہیں، سبھی بتا رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ بھی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اسرائیل کا کوئی خاص فرق نہیں پڑا. ایران کی کمر توڑ دی اسرائیل نے، اور اسرائیل کو کوئی فرق نہیں پڑا ایران کے اٹیک سے. تو آپ اپنی آنکھیں کھولیں، یا پھر آپ ایک اور ویلاگ کریں میرے جیسے لوگوں کے لیے، اور اس میں بتائیں کہ جتنی بھی یہ ویڈیوز سوشل میڈیا پہ اور ہمارے نیشنل میڈیا پہ جتنی بھی نیوز آ رہی ہیں یہ سب فیک ہے، یہ آپ کو پاگل بنایا جا رہا ہے. آپ پھر ان کے بارے میں بھی کر دیں. چلیں سوشل میڈیا کو چھوڑ دیں، آپ جو نیشنل میڈیا پہ جو نیوز چل رہی ہے جس میں وہ کامیابیاں بتا رہے ہیں ایران کی طرف سے، اور اسرائیل میں جو تباہی ہو رہی ہے اس کے بارے میں جو بتا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں جی یہ فیک ہے. حق کا ساتھ دیتے ہیں نا آپ، تو پھر اتنا تو بولیں. ہم جیسے لوگوں کو یہ بھی تو پتہ چلے گا پاکستانی میڈیا سب جھوٹ بول رہے ہیں ہمارے سے. ہم جیسے لوگوں کو تو ظاہر ہے خبر وہیں سے آنی ہے، ہمارے پاس تو فرسٹ ہینڈ نالج کہیں سے نہیں آنا، وہیں سے آنا ہے ہمارے پاس. تو بہرحال آپ کو اپنے رویے پہ غور کرنا ہوگا انجینئر صاحب. یہ کوئی فرقہ واریت یا یہ بابوں یا کوئی شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں، یہ اسلام کا مسئلہ ہے. اور اس بات کو آپ تسلیم بھی کرتے ہیں کہ ہم قوم کو ملنا چاہیے، پوری امت کو ملنا چاہیے، تمام مسلم ممالک کو ملنا چاہیے، نہیں تو نمبر سب کا ہی آنا، سب کی باری لگے گی. آپ تسلیم بھی کرتے ہیں، اور پھر بھی آپ کا رویہ یہ ہے. آپ کو چاہیے تھا کہ اب جب ہو چکا سب کچھ غلط ہو چکا، ٹھیک ہے ایران کمزور ہے نہیں لڑ سکتا، لیکن اب جو ہو چکا نا، ان پہ جنگ مسلط کر دی گئی، تو آپ کو تو چاہیے تھا کہ اب مرال آپ ہی کرتے، اب یہی کرتے، دعائیں کرتے، اور سب کو کہتے دعائیں کریں. جو کہ جس پہ آپ ظاہر اتنا یقین نہیں رکھتے. آپ کہتے ہیں دنیا بقدر ایفرٹ ہے، تو بقدر ایفرٹ ہی کر کے جتنے بھی میزائلز وغیرہ انہوں نے بنائے ہیں، جو کچھ بھی کیا ہے اتنی سینکشنز کے باوجود، ظاہر ہے ان کی ایفرٹ بہت زیادہ تھی، تو وہ ایٹمی طاقت بننے والے تھے نا، جس کی وجہ سے ان پہ حملہ ہوا ہے. تو توکل بھی کوئی چیز ہے. دنیا بقدر ایفرٹ ہے انجینئر صاحب، لیکن توکل بھی کوئی چیز ہے.
اور توکل کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں بخشی ہیں ان کو بروئے کار لانے کے بعد اللہ پہ توکل کرو۔ تو ایران کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جو چپ کر کے بیٹھا رہے، اس نے کوئی تیاری بھی نہیں کبھی کی اور بس اس نے حملہ کر دیا۔ وہ تو اپنی تیاری کر رہا تھا اور نہ ہی حملے کے نہ ہی جنگ کی خواہش رکھتا تھا، لیکن ان پہ جنگ مسلط کی گئی تو ان کا تو جواب دینا بنتا تھا۔ تو آپ کو چاہیے تھا اس ٹائم پہ آپ ساتھ دیتے، بلکہ جو کوئی عناصر بقول آپ کے کہ بڑے خوش ہوں گے، میں نے ابھی تک کسی اہل سنت اہل حدیث کسی علماء کرام میں سے کسی کا بھی ابھی تک بیان نہیں سنا کہ جس میں مجھے ایسا لگا ہو کہ جی بڑا کوئی مایوسی ہوئی ان کو، ایران نے جو اسرائیل کو جوابی کارروائی کی یا اسرائیل نے ان پہ حملہ کیا تو بڑی خوشی ہوئی، میں نے نہیں ابھی تک سنا۔ تو معجزات ہوتے ہیں انجینئر صاحب، معجزات آج بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے نا، وہی تھا جو انبیاء کرام کے دور میں بھی کرتا تھا، آگے بھی وہی کرتا ہے۔ جب کوئی ایفرٹ کرتا ہے اور جتنی ہمت ہوتی ہے کرتا ہے، اس کے بعد پھر اللہ کی طاقت شامل ہوتی ہے۔ جو لوگ حق پہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کی طاقت ہمیشہ شامل رہتی ہے۔ اس بار آپ اتنا زیادہ کتابی نہ بنیں کہ آپ توکل کو پیچھے چھوڑ دیں، آپ اللہ تعالیٰ کی پاور کو پیچھے چھوڑ دیں کہ سبھی کچھ بقدر ایفرٹ ہے۔ بقدر ایفرٹ سبھی کچھ ہوتا نا تو ہر انسان ایفرٹ کرتا تو ہر انسان اپنی خواہش کو پوری کر لیتا اپنی ایفرٹس کے ساتھ۔ تقدیر بھی بہت بڑی چیز ہے، اللہ کی مدد بھی بہت بڑی چیز ہے، بلکہ وہی اصل چیز ہے۔ انسان کے ہاتھ میں کوشش ہے، انسان کوشش کرتا ہے، اچھی بات ہے، کوشش کرتا ہے تو 50% ہی کر سکتا ہے، اس پہ جب تک کرم اللہ کا نہ ہو وہ کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔